السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے غالب اور متعلقات غالب سے متعلق کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ، جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات اور واضح کر دوں کہ غالب سے متعلق تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ لوگ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے ہمارا، غالب نے ابتدا میں کس شاعر کا اثر قبول کیا؟ جواب ہے غالب نے ابتدا میں میر تقی میر کا اثر قبول کیا۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط میں کس احساس کی نشاندہی ملتی ہے؟ جواب ہے غالب کے خطوط میں معاشی شعور کی نشاندہی ملتی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، محاسن کلام غالب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے محاسن کلام غالب کے مصنف عبد الرحمن بجنوری ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، خطوط غالب کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہے خطوط غالب کا پہلا مجموعہ جو ہے وہ عود ہندی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ خطوط غالب کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ عود ہندی کے نام سے ہے اور دوسرا مجموعہ جو ہے وہ اردو معلیٰ کے نام سے ہے۔ اگلا سوال، عبد الرحمن بجنوری کی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے عبد الرحمن بجنوری کی کتاب محاسن کلام غالب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، افکار غالب کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے افکار غالب کے مصنف خلیفہ عبد الحکیم ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، دس تنبوں کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے دس تنبوں کے مصنف مرزا غالب ہیں، یعنی دس تنبو جو ہے یہ مرزا غالب کی تصنیف ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب بے رنگ منست کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے غالب بے رنگ منست اپنے اردو کلام کو کہتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، یہ قول عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مغلوں نے ہندوستان کو تین چیزیں دیں، تاج محل، اردو اور غالب، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے مغلوں نے ہندوستان کو تین چیزیں دیں، تاج محل، اردو اور غالب، یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط کا اردو نثر پر کیا اثر پڑا؟ جواب ہے غالب کے خطوط کا اردو نثر پر یہ اثر پڑا کہ اردو نثر میں آسان اور عام فہم نثر لکھنے کی بنیاد پڑی۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے غالب کا انتقال 1869 میں دہلی میں ہوا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ غالب 1797 میں آگرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1869 میں دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، ذیل میں کون غالب کا خطاب نہیں ہے؟ جواب ہے غالب کے جو خطاب ہیں یہ دبیر الملک نظام جنگ
اور نجم الدولہ وغیرہ ہیں ان کا خطاب، جبکہ خاقانی ہند ان کا خطاب نہیں ہے، بلکہ خاقانی ہند جو ہے وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا خطاب ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب 1860 میں کس کی دعوت پر رامپور گئے؟ جواب ہے غالب 1860 میں نواب یوسف حسین خان کی دعوت پر رامپور گئے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب نے شہنشاہ اکبر کے عہد سے بہادر شاہ کے وقت تک کے حالات کس نام کی کتاب میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا جو پورا نہ ہو سکا؟ جواب ہے غالب نے شہنشاہ اکبر کے عہد سے بہادر شاہ ظفر تک کے واقعات، وقت تک کے حالات جو تھے وہ ماہ نیم ماہ نامی کتاب میں لکھنے کا ارادہ کیا تھا جو پورا نہیں ہو سکا تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب کی بیوی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے غالب کی بیوی کا نام امراؤ بیگم تھا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، غالب نے کس کتاب میں امیر تیمور کے عہد سے شہنشاہ ہمایوں تک کے زمانہ تک کے تاریخی حالات لکھے؟ جواب ہے غالب نے مہر نیمروز نامی کتاب میں امیر تیمور کے عہد سے شہنشاہ ہمایوں کے زمانہ تک کے تاریخی حالات لکھے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اردو معلی کیا ہے؟ جواب ہے اردو معلی جو ہے یہ غالب کے اردو خطوط کا مجموعہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اردو معلی جو ہے یہ ان کے خطوط کا، اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اور عود ہندی جو ہے وہ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، غالب 1 سال 9 ماہ تک کہاں مقیم رہے؟ جواب ہے غالب 1 سال 9 ماہ تک کلکتہ میں مقیم رہے۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، پنج آہنگ میں غالب کے فارسی انشا پردازی کے مختلف نمونے ملتے ہیں۔ اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی پنج آہنگ میں غالب کے فارسی انشا پردازی کے مختلف نمونے ہیں۔ اگلا سوال، غالب نے کس کتاب میں مئی 1857 تک کے دلی کی تباہی اور پریشانیوں کی کیفیت قلم بند کی تھی؟ جواب ہے غالب نے اپنی تصنیف جو ان کی فارسی انشا پردازی کے مختلف نمونے جس تصنیف میں ملتے ہیں، دستمبو نامی تصنیف ہے، غالب کی جو دستمبو نامی تصنیف ہے اس میں انہوں نے 1857 کے دلی کے تباہی اور پریشانیوں کی کیفیت جو ہے وہ قلم بند کی تھی۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ وہ جو فارسی انشا پردازی کے مختلف نمونے ہیں وہ پنج آہنگ میں ہے، اور یہ جو دلی کی تباہی کی 1857 میں جو تباہی ہوئی تھی دہلی میں، اس بدحالی کی جو کیفیت، ان پریشانیوں کی جو کیفیت انہوں نے بیان کی ہے وہ اپنی تصنیف دستمبو میں بیان کی ہے انہوں نے۔ اگلا سوال، غالب کی کس کتاب پر اعتراضات کیے گئے اور اس کے جواب لکھے گئے؟ جواب ہے غالب کی کتاب جو ہے وہ قاطع برہان نامی ہے کتاب، جس پر اعتراضات کیے گئے اور اس کے جواب لکھے گئے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، عارف کا کیا نام ہے جس کا انہوں نے مرثیہ لکھا؟ جواب ہے عارف کا نام زین العابدین خان عارف ہے جس کا انہوں نے
मरसिया लिखा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ जो थे ये मिर्ज़ा गालिब की जो बीवी थी उमराव बेगम, इनके भांजे थे जिसका इन्होंने मरसिया लिखा था, मरसिया आरिफ के नाम से। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता सफ़र के दौरान कहाँ कहाँ ठहरे थे? जवाब है मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता के सफ़र के दौरान लखनऊ और बनारस में ठहरे थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाये हुआ? जवाब है गालिब का उर्दू दीवान पहली बार 1841 में शाये हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, मुरासले को मुकालमा बनाने वाले उर्दू नस्रनिगार कौन है? जवाब है मुरासले को मुकालमा बनाने वाले उर्दू नस्रनिगार मिर्ज़ा गालिब हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब 7 बच्चों के बाप बने, उनमें कितने ज़िंदा बचे? जवाब है मिर्ज़ा गालिब के पै दर पै 7 बच्चे हुए थे पैदा, मगर उनमें से एक भी ज़िंदा नहीं रहे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, गालिब को दिल्ली वाले मिर्ज़ा नौशाह कहते थे, क्यों कहते थे? ऑप्शन ए है उनका तखल्लुस जो है वो नौशाह भी था, बी बचपन का नाम था, सी नौशाह की तरह रहते थे, डी दिल्ली उनकी ससुराल थी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गालिब को दिल्ली वाले मिर्ज़ा नौशाह इसलिए कहते थे क्योंकि दिल्ली उनकी ससुराल थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में से माहिर गालिबियात कौन है? जवाब है माहिर गालिबियात जो हैं वो मालिक राम हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माहिर इकबालियात जगन्नाथ आज़ाद हैं और माहिर गालिबियात मालिक राम हैं। अगला सवाल, कौन सा गालिब के खतूत का मजमुआ नहीं है? इसमें हम देखते हैं कि गालिब के खतूत के जो मजमुए हैं, पहला मजमुआ है ओदे हिंदी, दूसरा है उर्दू मुअल्ला और तीसरा है मकातीब गालिब। यानी ये तीनों मजमुए जो हैं ये गालिब के खतूत के हैं, जबकि वो बारे ख़ातिर ये गालिब के खतूत का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये मजमुआ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम किसका है? जवाब है दीवाने गालिब की तदवीन में सबसे अहम नाम जो है वो इम्तियाज़ अली अर्शी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे गालिब से मुताल्लिक जो सवालात थे वो ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।